آپ نے ذکر کیا کہ دین کی تعبیر، اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں اور آپ نے اس پہ اوبیسلی غامدی صاحب کی پوری فکر ہے، پورا لٹریچر ہے اور آپ سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے، تو بنیادی طور پہ مختصراً اگر آپ بیان کر پائیں کہ دین کی کیا مختلف ایک تعبیر ہے جو آپ لوگوں نے سمجھی اور جو یہاں پہ ہمارے روایتی ہمارے محلے مسجد کے علماء سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، اس میں بنیادی فرق کیا ہے اگر مختصراً آپ؟ جی، امت کے اندر اصل میں دین پر جو غور و فکر کیا ہے ہمارے علماء نے، اس کے تین بڑے منہاج زیر بحث رہے ہیں۔ منہاج سے مراد وہ میتھڈولوجی جس کی روشنی میں دین کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے سلفی منہاج، ایک ہے فقہی منہاج اور ایک ہے صوفی منہاج۔ سلفی منہاج کے اندر اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، وہی دین لے کر آئے جو آدم علیہ السلام سے جاری تھا۔ آپ نے دین کے واحد ماخذ کی حیثیت سے دو چیزیں دنیا کو دی ہیں، ایک قرآن، ایک سنت، اور تیسری چیز آپ کے اپنے علم و عمل کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا سیرت و سوانح، آپ کی دین کی شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین، یہ ذخیرہ حدیث میں ملتی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک جماعت پیدا کی، اس کی روایت، اس کے آثار ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن میں کانٹینٹ کے لحاظ سے دین بیان ہوا ہے۔ سلفی تعبیر یہ کہتی ہے کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ میں جو اصل کی حیثیت ہے وہ روایت کو حاصل ہے۔ وہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے اس کی روشنی میں ہم نے سورسز کا مطالعہ کرنا ہے، وہ حدیث کی روشنی میں قرآن پڑھنا ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمارے ہاں فقی منہاج کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر اصل حیثیت اجماع کو حاصل ہے، جو میجورٹی کہتی ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت کی تشریح ہو، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توضیح ہو، چاہے وہ صحابہ کے آثار کی قرآن و سنت کے ساتھ باہمی تعلق کو تلاش کرنے کی جستجو ہو، ہر جگہ پر اجماع کو دیکھا جائے گا، کنسنسس کیا کہتا ہے، میجورٹی کیا کہتی ہے۔ تیسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمارے صوفیہ حضرات کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت اور دین کی جو معرفت ہے وہ تقرب اللہ ہے، تو اللہ کا قرب اور اللہ کا حقیقی مشاہدہ اور مواجہہ یہ مقصود ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا کا پورا ایک متبادل فریم ورک ڈیولپ کیا۔ تو یہ تین تعبیرات ہیں۔ انہی تین تعبیرات کے زیر اثر آپ کو مختلف علماء ملتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بہت ساری مذہب اسلام کی تشریحات نہیں، یہ تین ہی تشریحات ہیں۔ پھر اس کے اندر سے علماء اپنے اپنے اختصاص کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جنہوں نے ان تعبیرات کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری خدمات انجام دیں۔ کوئی فقہ پر غور و فکر کر رہا ہے، کوئی حدیث کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اصول مرتب کر رہا ہے، لیکن دیکھنے کے لحاظ سے یہ میتھڈولوجی ہے۔ اس میں ایک چوتھی میتھڈولوجی کا اضافہ ہوا ہے جو دبستان شبلی کے علماء نے کیا ہے۔ اس کا آغاز شبلی نعمانی سے ہوتا ہے، ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی ہیں، اسی طرح علامہ اقبال وہی بات کر رہے ہیں۔ اس عہد کے اندر مولانا ابوالعلا صاحب مودودی یہی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے عہد کا ایک بڑا نام مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا وحید الدین خان، خود جاوید احمد غامدی صاحب اس دبستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو سورسز آپ کے پاس موجود ہیں ان کو فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، فلسفہ، اس سب کی آمیزش سے علیحدہ کر کے براہ راست سورسز پر غور و فکر کرنا ہے، اور سورسز کی جو تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، ری لرن کرنا ہے، کریٹیکلی انالائز کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں جو ٹولز استعمال کیے جائیں گے وہ یونیورسل ٹولز ہیں جو کسی کلام کو سمجھنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے فرق کیا واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو ہے، اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر پانچ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان باقی تینوں تھاٹس کے اندر نظر آئیں گی جو یہاں پر نہیں ہیں۔ یہ پانچ چیزیں نہ ہونا اس فکر کو ممتاز کرتا ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ ہے اس میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے جب آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ آپ زبان کو زبان کے طریقے پر نہ جانیں۔ زبان نطق ہے، جیسے بولی جاتی ہے، زبان منطق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ایک زبان کے اندر آیا ہے، زبان الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، الفاظ کلام کے اندر ڈھلتے ہیں، کلام کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک مرتب منظم صورتوں کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو زبان کو زبان کے طریقے پر سمجھنا ہے، منطق کے طریقے پر نہیں سمجھنا۔ دوسری چیز اس فکر کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ محکمات بالکل متعین ہے اور متشابہات کے در پہ نہیں ہونا۔ خدا کا وجود، خدا کیسا ہے، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں آپ کو تشبیہ کے اسلوب میں سکھائی گئی ہیں۔ آپ تصوف میں جائیے، خدا کی ذات کا علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، تو ہم محکمات پہ جاتے ہیں، متشابہات کے در پہ نہیں ہوتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات ہم قرآن مجید سے اخذ نہیں کرتے،
وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بھی ڈالے ہوئے ہیں اور اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ بھی چلے آ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں جو قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا ہے کہ جی بنی اسماعیل کوئی قوم تھی, یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو پیٹرا کا شہر ہے. تو ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ علم اور عقل کے مسلمات کلام میں بیان نہیں ہوتے. چوتھی چیز جو فکری گمراہی کا زینہ اور بنیاد ہے وہ یہ کہ جو اصل ہے اس کو نظر انداز کر کے جو فرع ہے اس کی روشنی میں اصل کا مطالعہ کیا جائے, گویا حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں, قرآن کی روشنی میں تاریخ کو سمجھا جائے گا. حدیث زمانے رسالت کی تاریخ ہے, لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ بیان کیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے, اس کی روشنی میں ہم قرآن کی تعبیر نہیں کر سکتے. اور پانچویں چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کے سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہے, اس کے علاوہ کسی سورس کا آپ اضافہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں اجماع امت, اس کی روشنی میں ہم دین کا جائزہ لیں گے تو ہمارے نزدیک یہ بدعت ہے. یہ 5 گمراہیاں ہیں, فکری گمراہی کے 5 مراحل ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. اور یہ 3 منہاج ہیں جن کی جو بنیاد ہے, جن میں جو اصل کی حیثیت جس کو دی جاتی ہے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں.